الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، حضرت انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے طبیعت کے موافق کوئی چیز ملتی ہے خوش ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف طبیعت کے خلاف اگر کوئی ناگوار چیز، دل برداشتہ چیز سے اس کا گزر ہوتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے. ناراض ہونا، غصہ ہونا فطرت کا تقاضا ہے، لیکن غصے کے جو اثرات، مضر اثرات انسانی طبیعت پر، سماج پر، سامنے والے کے مخاطب پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ برے ہوا کرتے ہیں، غلط ہوا کرتے ہیں کہ انسان حالت غضب میں، غصے کی حالت میں بسا اوقات ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے، ایسی چیزیں اس سے صادر ہو جاتی ہے جو غصہ زائل ہو جانے کے بعد پشیمانی کا، پچھتاوے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے احادیث مبارکہ میں غصے پر نمایاں ہونے والے اثرات سے انسان کو بچانے کے لیے اس بات کا اسے پابند بنایا گیا، اسے تاکید کی گئی کہ وہ غصہ نہ کرے. غصہ آ جانے پر بھی غصے کو پی جائے اور کوئی ایسی حرکت اس سے صادر نہ ہونے پائے کہ بعد میں اسے اس کا پچھتاوا ہو یا اسے پچھتانا پڑے. اسی سلسلے میں احادیث نبویہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. خود اللہ جل جلالہ و من والہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 134 میں کہ دوڑو اپنے اس پروردگار کی مغفرت کی جانب جس کی جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. ایک ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اب متقی کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء. تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، فقر ہو یا تونگری ہو، ہر حال میں متقی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں
معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189 پر تحریر فرماتے ہیں کہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، بہت دلچسپ اور انوکھا کا واقعہ ہے، جس سے بات آپ کو معلوم پڑے گی کہ غصے کی حالت میں بھی حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، اللہ والے غصے کی حالت میں بھی شریعت کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے تھے، تعلیمات نبوی کو وہ اپنے دامن سے چپکا کر رکھتے تھے، اور ہر حال میں، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں بھی عمل چھوٹتا نہیں تھا۔ سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک باندی انہیں وضو کرا رہی تھی، اچانک وضو کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے بدن پر، کپڑوں پر وہ پانی گر گیا۔ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اب علی بن حسین مجھ پر ناراض ہوں گے، تو فوراً اس نے اس آیت کی تلاوت کی۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملے ان کے کانوں میں پڑھے، ایک لخت جو چہرے کا ہاؤ بھاؤ بدلا ہوا تھا، پھر سے حشاش بشاش چہرہ ہو گیا، ناراضگی چلی گئی سنتے ہی۔ جب اس نے اس غصے کے اثر کو زائل ہوتا ہوا دیکھا تو اگلا جملہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، متقی لوگ نہ صرف غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ لوگوں کو درگزر بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، کوئی تجھ سے اس پر میں گرفت نہیں کروں گا، باز پرس نہیں کروں گا، ناراض نہیں ہوں گا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس نے یہ جملے کہے، آیت پوری کی۔ تو حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ معارف القرآن میں روح المعانی کے حوالے سے، اور روح المعانی نے بحقی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ صفت ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ غصے کی حالت میں بھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنا ضبط نہیں کھوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب بیچ بازار میں ان کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش، غصے کو ضبط کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ جب وہ کہہ کر فارغ ہو گیا وہ بندہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے، خون بھر کر درہم و دینار اس میں ڈالے، خون میں، اس کے گھر گئے، دستک دی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس سے کہا کہ آج تو نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس کے بدل میں تجھے یہ اشرفیاں دینا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا دل کہ ایک بندہ جس نے گالی دی ہے، جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، ایسے بندے کے ساتھ آپ کا رویہ کہ آپ اس کو تحفہ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں۔ اس معاملے کو دیکھ کر وہ بہت پچھتایا، اور اس نے اپنی زندگی میں پھر سے ایسی حرکت نہ کرنے کا عہد کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی اور اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بنا۔ یہ بات بھی معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے تحریر فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ایک آدمی غصے کی حالت میں آ ہی نہیں سکتا اگر یہ باتیں اس کے گوش گزار رہے گی، اس کے علم میں رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماذا یباعدنی من غضب اللہ عز وجل قال لا تغضب۔ مسند احمد حدیث نمبر 6635۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا
کہ ایسا کوئی وظیفہ، ایسی کوئی بات مجھے بتا دیجئے کہ میں اللہ کے غضب، اللہ کے غصے سے دور ہو جاؤں، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب مجھ تک نہ پہنچے، ایسا کوئی وظیفہ، ایسی کوئی بات بتا دیجئے۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اگر تم اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو غصہ نہ کیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 6116 نمبر کی روایت ہیں، فرماتے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوصنی، ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ قال لا تغضب، وصیت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فردد مرارا، کئی مرتبہ انہوں نے درخواست کی اس کے بعد بھی کہ کچھ وصیت، کوئی وصیت، کوئی وصیت، اور ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اور یہ جو غصے کی کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے جس میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کتنی اچھی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر کنٹرول رکھ سکے، اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے، اصل پہلوان وہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت 6114 نمبر۔ تو اپنے آپ پر قابو ہونا چاہیے، اور یہ ہوگا جب آدمی تعلیمات نبوی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر رکھے گا، شریعت مطہرہ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر رکھے گا۔ یہ استحضار ہمیشہ اس کے ذہن میں رکھے گا کہ میں مسلمان ہوں، میرے غصے کی بھی ایک لمٹ شریعت نے متعین کی ہے، ایک حد بندی ہے کہ اس کے باہر میں نکل نہیں سکتا، اس کو میں پھلانگ نہیں سکتا، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، میں آپے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ابو وائل کہتے ہیں دخلنا علی عروۃ بن محمد السعدی، ہم عروہ بن محمد کے پاس گئے ملاقات کے لیے، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ، ایک شخص نے ایسی کوئی بات ان سے کہہ دی کہ ان کو بہت غصہ آیا، فَقَامَ فَتَوَضَّعَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّعَ، وہ کھڑے ہو گئے، جا کر انہوں نے وضو کیا اور وضو سے فارغ ہو کر واپس آئے، فقال، اور کہنے لگے حدثنی ابی، مجھ سے میرے والد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، عن جدی عطیہ، اور ان سے میرے دادا عطیہ نے اس کو روایت کیا ہے، قال، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کے وسوسے کا ایک حصہ ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وَإِنَّمَا تَطْفَئُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، بس تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، وضو کرنے سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف 4784 نمبر کی روایت ہے۔ یہ علاج بتایا جا رہا ہے، تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ اگر بشری تقاضے کی وجہ سے کسی وقت آپ کو غصہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ ایک اور علاج بتایا جا رہا ہے، حضرت ابی حرب بن ابی اسود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لنا، کہ ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، تم میں سے اگر کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليسترجع،
اگر بیٹھنے پر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے غصے میں تبدیلی آ جائے تو بہت اچھی بات، ورنہ اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ حالت کو تبدیل کرنا ہے، آدمی جس پوزیشن میں ہے اس کو اپنی اس پوزیشن کو بدل دینا ہے، اس کی وجہ سے اس کا غصہ زائل ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 4782 نمبر کی روایت۔ اب وظیفہ بتایا جا رہا ہے، دعا بتائی جا رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فوراً میرا غصہ زائل ہو جائے تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں اصب رجلان عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فغضب احدهما غضبا شدیدا حتى خیل الی ان انفعه یمره من شدة غضبه فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لاعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد من الغضب۔ دو شخص لڑ رہے ہیں آپس میں اور ایک کو دوسرے پر بہت غصہ آ رہا ہے اور وہ اس کو لعن طعن کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی دعا ہے کہ اگر یہ شخص اس دعا کو پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے، چلا جائے گا غصہ۔ فقال ما هي یا رسول اللہ، تو وہ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جملے کیا ہیں، کیا دعا ہے وہ؟ قال، تو وہ فرماتے ہیں یقول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، یہ کہنے سے غصہ چلا جائے گا۔ فجعل معاذ یأمرہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے درخواست کی، ان سے کہا کہ اس کو پڑھو، فابا ومحک، تو انہوں نے اگنور کر دیا بات کو، نہیں پڑھا انہوں نے۔ وجعل یزاد غضبا، ایسا کرنے سے، اگنور کرنے سے ایسے ہوا کہ ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ہاں تو یہ حل ہے، علاج ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ علاج ہے کہ آدمی اعوذ باللہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ترمذی شریف کی روایت میں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر ہے۔ اگر یہ جملے یاد رہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم بہت اچھی بات، ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو سب کو یاد ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں اس دعا کا پڑھنا آیا ہے، تو غصے کی حالت میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو مصنون دعاؤں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس کی آج 10ویں قسط پارٹ نمبر 10 تھا، کہ جس میں آپ کو دعائیں بتائی جا رہی تھی، الگ الگ موقع کی دعائیں، کس موقع پر کیا دعا پڑھنے سے کیا فضیلت آپ کو ملے گی، کیا فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر زاویے میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔